الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء عماد الجود والعطا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی کہ پروردگار عالم جل وکیم کے احسان اور کرم سے آج آپ اپنا سبق ملاحظہ فرمائیں گے سورہ آل عمران شریفہ کی 122 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق نصرکم اللہ مدد فرمائی تمہاری اللہ تبارک و تعالی جل مجد قریب نے ببدرین مقام بدر میں، فرماتا ہے وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ جب کہ تم بہت کمزور تھے، بے سر و سامان تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ تعالی جل وعلا سے ڈرو، اس پر بھروسہ رکھو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اللہ تعالی جل وعلا کے شکر گزار بندے بنو، یعنی اللہ تعالیٰ کے احسان کو ماننے والے۔ پچھلی آیات مبارکہ میں آپ نے غزوہ احد کے بارے میں کچھ سماعت کیا۔ پروردگار عالم جل وعلا نے ایک احساس دلایا ہے کہ ایمان والو، تم اللہ رب العزت جل وعلا پر بھروسہ رکھو، رسول مرشد رحمۃ اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، پھر دیکھو کہ تمہاری کامیابی و کامرانی کس طرح پروردگار عالم جل وعلا کی جانب سے نازل ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں غزوہ احد کے موقع پر اپنے خواب کا ذکر بھی صحابہ کرام کے سامنے فرمایا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب کی تعبیر بھی میرے نبی نے ذکر فرمائی تھی۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا تھا کہ گائے کو ذبح کر دیا گیا ہے، میرے نبی نے یہ بھی ملاحظہ فرمایا تھا کہ میری تلوار میں دندنانے سے بن گئے ہیں۔ میرے قریب نے ملاحظہ فرمایا تھا پھر میں نے تلوار کو گھمایا تو وہ پہلے کی طرح صحیح سلامت ہو گئی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ایک مینڈا ذبح کیا گیا ہے۔ آپ نے یہ بھی ملاحظہ فرمایا تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ ایک مضبوط زرہ کے اندر ڈالے ہیں اور زرہ زیب تن فرما لی ہے۔ میرے کریم آقا نے اس کی تفسیر بھی صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمائی تھی۔ جو کچھ غزوہ احد میں ہوا میرے نبی نے پہلے بتا دیا تھا کہ میں نے اس سے یہ تعبیر لی ہے، اس سے یہ تعبیر لی، اس سے یہ تعبیر لی ہے۔ میرے اللہ کو یہی منظور تھا کہ خالق کائنات جل وعلا صحابہ کرام کی ان مراتب کو مزید بلند فرما دے جو مرتبہ شہادت پہ فائز ہوئے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمۃ نے کو صحابہ کرام کو اس پہاڑ کی چوٹی پر تعینات کیا تھا، جس طرح میں کل بالوضاحت بیان کر چکا ہوں۔ ان صحابہ کرام سے سمجھنے میں تھوڑی سی کوتاہی ہوئی، جس طرح میں نے کہا تھا انہوں نے اجتہاد کیا کہ شاید یہ پروگرام تھا کہ حضور سید عالم چاہتے تھے کہ فتح ہو جائے، وہ نیچے آ گئے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی کی یہ صراحتاً حکم عدولی نہیں تھی، یہ نہیں کہ انہوں نے قصداً حکم عدولی کی تھی، مگر ایک اعتبار سے ان سے یہ ضرور سرزد ہوا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا تھا تم نے نہیں اترنا، تم اتر آئے، اور پھر جو نتیجہ نکلا وہ سب کے سامنے تھا۔ معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ، میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں، اس کو شکست نہیں کہہ سکتے، جس طرح کل میں بھی تفصیل بیان کر چکا ہوں، لیکن بظاہر تھوڑی دیر کے لیے پریشانی تو ہوئی نا۔ میرا اللہ فرماتا ہے یہ پریشانی بھی نہ ہوتی، دیکھو تو صحیح بدر میں کیا ہوا تھا۔ آج تو تمہاری تعداد زیادہ تھی نا، آج تو تم زیادہ تعداد میں تھے، پہلے 1000 تھے، پھر وہ چلے گئے 700 رہ گئے ایمان والے، مد مقابل 3000 تھے، اس دن تو تم 313 تھے، اور پھر دیکھو کہ تمہاری مدد کس طرح کی گئی۔ دراصل اس دن صحابہ کرام نے میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمۃ اللہ سے ویسے ہر مرتبہ ہی میدان احد میں بھی میرے نبی کے صحابہ نے جو حضور کے ساتھ وفا کی ہے نا، اس کا جواب نہیں ملتا۔ میدان بدر میں بھی اسی طرح اظہار محبت کیا تھا، بے سر و سامان تھے، اور انہوں نے صاف صاف عرض کیا تھا یا رسول اللہ علیہ السلام اگر آپ ہمیں حکم دیں گے برغمات تک جانے کا ہم وہاں تک چلے جائیں گے، سمندر میں چھلانگیں لگانے کا حکم دیں گے تو اللہ کی قسم ہم سمندر میں کود جائیں گے۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ خاطر جمع فرمائیے، جو آپ ہمیں حکم دیں گے ہم اسی وقت ہو کر گزریں گے۔ پھر اس کا صلہ کیا ملا تھا؟
پروردگار عالم جل وعلا نے دونوں جہانوں کی عزت مقدر فرما دی ہے۔ میدان بدر میں بھی دونوں جہانوں کی عزت معاذ اللہ تعالیٰ ان کی جانب کسی پستی کی نسبت کرنے والا خود پست ہے، خود ذلیل ہے۔ صحابہ بھی عزت والے ہیں، میرے نبی کی اہل بیت بھی عزت والی ہے، میرے نبی بھی عزت والے ہیں۔ اللہ کے لیے عزت ہے، اللہ کے نبی کے لیے عزت ہے، اور ایمان والوں کے لیے عزت ہے۔ یہاں رب کریم ایک احساس دلاتا ہے، دیکھو میدان بدر میں، یعنی یہ غزوہ احد ہجرت نبوی کے 3 سال ہوا تھا، اور غزوہ بدر ہجرت نبوی کے 2 سال ہوا تھا۔ گویا پچھلے سال کا اللہ تعالیٰ احساس دلاتا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، دیکھو وہ تب بھی مدد کی تھی تمہاری اللہ تبارک و تعالیٰ، پچھلے سال کی بات ہے، بدر میدان بدر میں۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اذلہ یہ مغلوب کو کہتے ہیں جو پست ہو، ہلکا ہو، کمزور ہو، بے سر و سامان ہو، کہ تم بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس اس وقت دولت نہیں تھی، تمہارے پاس ہتھیار نہیں تھے، تمہارے پاس سامان نہیں تھا، اور تم بہت کمزور تھے اس وقت۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت تمہاری مدد فرمائی، فاتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ جل وعلا سے ڈرتے رہو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اپنے رب کا احسان ماننے والے بنو۔ شکر کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی کا احسان ماننا، اللہ تعالیٰ جل مجدہ یعنی کسی کے عطا فرمودہ اس انعام کی قدر کرنا۔ جو بے قدری کہتا ہے وہ شکر گزار نہیں ہوتا۔ شکریہ کا لفظی معنی ہی ہوتا ہے، جس طرح آپ درخواست لکھتے ہیں، طالب علم اپنے استاد محترم کو، یا کوئی ملازم اپنے باس کو درخواست لکھتا ہے، مجھے 1 دن کی چھٹی دے دیجئے، میں آپ کا مشکور ہوں گا، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ کا بہت مہربانی، شکریہ کہ آپ نے مجھ پر یہ احسان کیا، وغیرہ وغیرہ ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ شکریہ کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی کے اس انعام کی، کسی کی عطا کی قدر کرنا، عطا ہو یا نہ ہو، کوئی کسی کو کوئی چیز دے رہی یا کوئی کام کرے، اس کے کام کی قدر کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ شکر کرنا۔ کسی کے کام کی قدر کر لی جائے، اس کو نظر انداز نہ کیا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ شکر کرنا۔ رب کائنات کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، یعنی رب کریم کی عطا فرمودہ نعمتوں کی ہم قدر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، تو نے احسان کیا، نماز پڑھنے کی توفیق دی، ہم شکر ادا کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دی، شکر ادا کرتے ہیں۔ وعدہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر میری عطا کی تم قدر کرو گے تو میں اس عطا میں اضافہ فرما دوں گا، زیادہ دے دوں گا۔ اللہ بھی شکر کرتے ہیں، غفور شکور، وہ معاف بھی فرماتے ہیں، وہ پردہ پوشی بھی فرماتے ہیں، اور شکر بھی فرماتا ہے۔ شکر سے یہاں مراد کیا ہے؟ وہ بندے کے اعمال کی قدر کرتا ہے، اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کوئی چیونٹی کے سر کے برابر بھی نیکی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدر فرماتا ہے، قیامت کے وہ بھی تم کو عطا کر دی جائے گی، اور اس کو اللہ بہتر جاتا ہے کتنا زیادہ بڑھا بھی دیتا ہے۔ یہ بھی ایک شکر کا انداز ہے کہ کسی کی نیکی کی قدر کرنا۔ یہاں رب کریم ارشاد فرماتا ہے یہ اس لیے تمہیں احسان دلایا گیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے اس احسان کی قدر کرو کہ جب ہم نے اپنے رب پر، اپنے نبی پر کامل بھروسہ کیا تھا تو پروردگار نے ہم پر کتنا بڑا احسان فرمایا تھا۔ استقولو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، اس وقت کو یاد کرو، استقولو، جب آپ فرما رہے تھے، للمؤمنین، ایمان والوں کو کیا فرما رہے تھے؟ الَّن یکفیکم، ایمان والوں کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ یمدکم ربکم، کہ تمہاری امداد فرمائے تمہارا رب، بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، بثلاثۃ آلاف، 3000 فرشتوں سے، من الملائکۃ فرشتوں سے، منزلین جو نازل ہونے والے، جو اترنے والے ہیں، کہ 3000 فرشتوں کو وہ نازل فرما دے۔ پہلے 1000 فرشتہ تھا کہ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، 1000 فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جل وعلا امداد فرمائے گا۔ پہلے 1000 نازل ہوا تھا، پھر 3000 کر دیے گئے، اور اس کے بعد آگے بلا، ہاں کیوں نہیں، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو گے، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو گے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، تو تم
یعنی اچانک تم پر آ پڑیں گے، ہاذا یہ یمددکم تمہاری مدد کی جائے گی، ربکم تمہارے رب کی جانب سے، بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین 5000 فرشتوں سے کہ جو نشان والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نازل فرما دے گا۔ یعنی پہلے 1000 فرشتہ حاضر ہوا، پھر 2000 مزید آ گئے، 3000 ہو گئے، پھر 2000 مزید آ گئے، 5000 ہو گئے۔ یعنی قرآن مجید فرقان کی آیات مبارکہ میں یہی تطبیق ہے، پہلے 1000، پھر 2000 مزید نازل ہو گئے، 3000 ہو گئے، پھر مزید 2000 آ گئے، 5000 ہو گئے۔ جیسا کہ آپ آگے انشاءاللہ تعالی جل وعلا ملاحظہ فرمائیں گے کہ ان فرشتوں کا آنا کفار سے براہ راست مقابلہ نہیں تھا، معاونت تھی، ایمان والوں کے ساتھ معاونت تھی، براہ راست مقابلہ نہیں تھا۔ براہ راست مقابلے کی معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ فرشتے کو یوں ضرورت نہیں پڑتی، اللہ تعالیٰ نے کو بڑی طاقت عطا فرمائی ہے۔ تنہا جبریل کو بھیجا تھا اور حکم دے کے بھیجا تھا، اور صدوم حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کے 7 بستیاں 7 شہر تھے، اور جبریل امین نے سب کو غرق کر دیا تھا۔ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں اسرافیل کتنے ہیں؟ ایک فرشتہ ہے نا، وہ صرف پھونک مارے گا اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ پوری کائنات ہی ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ ضرورت نہیں کہ 2 تا 4 5 10 فرشتے بھیجے جائیں، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کے ذریعے فرشتہ نہ بھی بھیجیں۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہو، حکم دیتا ہے، ہو جا، چیز ہو جاتی ہے۔ سارے کافر مر جاتے، ایک کافر بھی میدان بدر سے واپس نہ جاتا، ایمان والوں کو انگلی بھی ہلانا نہ پڑتی، سارے کے سارے کافر میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ جاتے یا مر جاتے، ہلاک ہو جاتے، زمین میں غرق ہو جاتے۔ آپ قبل عزیز سن چکے علامات قیامت کے تحت کہ حضرت امام مہدی کے مقابلہ میں آنے والا وہ لشکر، وہ پچ میدان بیدا میں سارے کا سارا غرق ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ غرق فرما دے گا۔ وہ تو قادر مطلق ہے، اس سے تو کچھ بھی معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ اس کے لیے تو مشکل نہیں ہے، وہ تو جو چاہے کرنے پر قادر ہے۔ ان فرشتوں کو بھیجا تھا ایمان والوں کی غلامی کے لیے، ان کے غلام بنا کر بھیجا تھا۔ معاونت کرنے والے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ کو میرے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم رحمۃ اللہ کے ایک بڑے کمزور سے صحابی نے گرفتار کیا تھا، بڑے ہی کمزور سے تھے، بڑے کمزور تھے، اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا کے چچا محترم ماشاءاللہ 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 بڑے جوان تھے، بڑے قداور تھے، اتنے قداور تھے، اتنے جوان تھے کہ ان کا وہ لباس پھٹ گیا تھا میدان بدر میں، اور ان کے جسم انور پر جو زخم بھی کچھ لگے تھے، لباس بھی خون آلود ہو گیا تھا، میدان بدر سے نکلے تھے، تو اب ان کو کرتا پہنانا تھا، ان کے جسم پر کرتا نہیں تھا۔ پورے مدینہ طیبہ میں کوئی بندہ اتنے ماپ کا نہیں ملا کہ اس کا کرتا حضرت عباس کے پورے آ جاتا، سوائے عبداللہ بن ابی کے، اس کا کرتا حضرت عباس کے پورا آیا تھا، جس کے بدلہ میں میرے نبی نے عبداللہ بن ابی کو اس کے مرتے وقت اپنا کرتا عطا فرما دیا تھا، وہ بدلہ دے دیا تھا کہ تو نے میرے چچا کو کرتا دیا، میں اپنا کرتا تجھے عطا فرماتا ہوں۔ میرے کریم کا ڈھیلا ڈھالا لباس پہنتے تھے، وہ اس کے پورا آ گیا تھا۔ تو گویا حضرت عباس اتنے تنمند جوان تھے، تو گرفتار کرنے والے صحابی بڑے کمزور ناتوان تھے، گرفتار کر کے لائے۔ تو میرے کریم آقا تاجدار البجم شفیع معظم رحمۃ اللہ کے سامنے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں نے عباس کو گرفتار کیا ہے۔ تو حضرت عباس جواب فرمائے لگے، نہیں، اللہ کی قسم اس سے گرفتار مجھے نہیں کیا، مجھے گرفتار کروانے والا کوئی اور شخص تھا۔ تو حضرت یہ میرے کریم آقا کے یہ صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ کی قسم میں نے گرفتار کیا۔ میرے کریم آقا نے ان کو چپ کروا دیا، فرمانے لگے، سمجھ تو رہا تھا میں گرفتار کر رہا ہوں، عباس کو ایک فرشتے نے پکڑ کر تیرے سامنے کیا تھا، تو اس کے ہاتھوں کو رسی جو باندھ رہا تھا نا، اس نے ایسے کر کے ہاتھ خود ہی آگے نہیں کر دیے تھے، نہیں، فرشتے نے پکڑا ہوا تھا اس کے ہاتھوں کو، تو رسی ہی لپیٹ رہا تھا۔ یعنی فرشتے ایمان والوں کے معاون تھے، فرشتے ایمان والوں کے معاون تھے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض کافروں کو فرشتوں نے بھی قتل کیا ہے، اور ان کے نشان تھے کہ جس طرح آگ سے جلا دیا گیا ہو زخم، اس طرح ان کے نشانات ہیں۔ بعض لوگوں کو، بعض کافروں کو فرشتوں نے قتل کیا، مجموعی طور پر یہ فرشتے ایمان والوں کو سہارا دینے کے لیے آئے تھے، جس طرح اگلے ابرکہ میں اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، اور یہ جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ جل وعلا نے، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ، یہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ جل وعلا نے،
الا بشرا لکم، مگر تمہاری خوشی کے لیے، تمہیں بشارہ دینے کے لیے، یعنی یہ جو کچھ بھی ہوا یہ اللہ تعالیٰ جل تمہاری خوشخبری کے لیے کیا، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ تم کو ان کی وجہ سے اطمینان قلب میسر آ جائے۔ یعنی اصل تو تم ہی تھے نا، فرشتوں کے اس لیے بھیجا گیا، جو میں پہلے جملہ عرض کر چکا ہوں۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ ان فرشتوں کو میرے نبی کے غلاموں کی غلامی کے لیے بھیجا گیا، معاونت کے لیے۔ لیکن ایک بار یاد رکھیں، علماء کرام فرماتے ہیں وہ ملائکہ جو سیدنا جبریل امین، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت سیدنا اسرائیل، حضرت اسرافیل، یہ جو ملائکہ ہیں نا یہ بہت بلند مرتبے والے ہیں، ان کا درجہ نبیوں سے کم ہے، لیکن اولیاء اللہ سے ان کا درجہ زیادہ ہے، بلند مرتبہ ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا فرشتے طالب علم کے پاؤں تلے پر پچھاتے ہیں، وہ یہ فرشتے نہیں ہیں، ان کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، بہت بلند و بالا ہے۔ میں نے ان فرشتوں کو اپنے نبی کے غلاموں کا غلام کہا، وہ فرشتے جبریل، میکائیل، اسرافیل و اسرائیل نہیں ہیں، جبریل ان کے سردار ہیں۔ وہ فرشتے جبریل امین کی معیت میں آئے تھے، وہ میرے نبی، وہ میرے کریم آقا حضور رحمت علیہ وسلم کے غلاموں کی معاونت کے لیے آئے تھے، ان کو اطمینان قلب دلانے کے لیے آئے تھے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں، یاد رکھو، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، نہیں ہے مدد سوائے اس کے کہ رب کائنات جل وعلا کی جانب سے۔ جس کسی کو مدد ملتی ہے وہ رب کائنات جل وعلا کی جانب سے ملتی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی قدرتوں والا ہے، العزیز الحکیم، جو غالب قدرت والا ہے، حکیم ہے، یعنی جو فرماتا ہے، جو کرتا ہے بالکل درست کرتا ہے، صحیح کرتا ہے۔ جو جملہ میں پہلے یہ بیان کر چکا ہوں، میدان احد میں صحابہ نے آنا تھا، میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم نے ان کو خواب بھی سنانا تھا، میدان احد میں انہوں نے مرتبہ شہادت بھی پانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کیا صحیح کیا، ان کے درجات کو وراء الورا فرمانا تھا، وراء الورا فرمانا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ جل وعلا سے معافی مانگتا ہوئے یہ جملے کہہ رہا ہوں، میدان کربلا میں امام پاک اگر مرتبہ شہادت پہ فائز نہ بھی ہوتے تب بھی انہوں نے دنیا سے جانا ہی تھا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین میدان کربلا میں مرتبہ شہادت پہ فائز نہیں ہوئے، وہ آج تک اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ ہمارے اندر موجود نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ میں اپنے محبوب کے نواسے کو، ان کے اہل بیت کے درجات کو بلند سے بلند تر کر دوں، اس لیے یہ سب کچھ ہوا۔ اسی طرح میدان احد میں جو صحابہ کرام چلے گئے، میں عام طور پہ یہ کہہ دیا جاتا ہے نا کہ حضور علیہ السلام کی وہ انہوں نے حکم عدولی کی، میں گریز کر رہا ہوں یہ جملہ کہنے سے، میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ ان کو اجتہاد میں یہ سوچ تھی کہ یہ جد و جہد ہے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، وہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ہم رسول اللہ کی حکم عدولی کریں گے، جس طرح میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں ہم کرتے ہیں۔ ہم جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں، بددیانتی کرنے والا جان بوجھ کر بددیانتی کرتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، نہیں کہا جا سکتا، خود میں اس سینٹری کا کام کروانا تھا، میں ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، سینٹری کا کام کروانا تھا، ان لوگوں نے لکھ کے جو دیا نا، اس کاریگر نے وہ سودا لکھ کے دیا تھا 2.5 لاکھ روپے کا، جو سودا لکھ کے دیا نا 2.5 لاکھ روپے کا سامان آئے گا، لیکن اس کو پھر تھوڑا سا تنبیہ کیا گیا کہ ہم نے نگرانی کرنی ہے، پھر اس نے اس کو 1.5 لاکھ کا کر دیا، اور جو سامان لگا نگرانی کروا کے وہ 75,000 کا لگا۔ اب دیکھو جان بوجھ کے کرتے ہیں نا، یعنی ہم بددیانتی کرتے ہیں جان بوجھ کر، ہم نافرمانی کرتے ہیں جان بوجھ کر، صحابہ کرام کی جانب اس چیز کی نسبت کرنا کفر ہوگا۔ منافق ایسے کرتے تھے، میرے نبی کے سچے صحابہ ایسے نہیں کرتے تھے، اس لیے میں ان کی جانب کوئی ایسا جملہ نہیں منسوب کر سکتا کہ جس میں یہ کہوں کہ انہوں نے حضور کی نافرمانی کی۔ دراصل ان کو سمجھنے میں تھوڑی سی کوتاہی ہوئی تھی کہ انہوں نے خیال کیا کہ شاید حضور علیہ السلام کا یہ منشا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ جل وعلا ان پر وہ عطاب نہیں فرمایا جو نافرمانوں پہ فرماتا ہے۔
بلکہ ان کو کیا کیا؟ جو شہید ہو گئے، مرتبہ شہادت پا گئے، اللہ تعالیٰ جل نے ان کے درجات کو بلند سے بلند تر کر دیے، اعلیٰ سے اعلیٰ درجے ان کے کر دیے، اور ان سے جو کچھ بھی ہوا یہ اللہ تعالیٰ جل مجل کریم کے حکم کے مطابق ہے۔ رضا اور ہوتی ہے، ارادہ اور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے وہ صحیح فرماتا ہے کہ وہ اللہ کون ہے؟ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، غالب ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، مگر وہ حکمت والا ہے، وہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے۔ تمہیں اس کے حضور چون چرا کی اجازت نہیں ہے، اس کے حکم کو تسلیم کر لینا، اس کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا، یہی تمہارا شیوہ ہے، یہی بندگی ہے۔ اور کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔